السلام علیکم جی، کابر سوچ کے ساتھ حسین اور آپ سے مخاطب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے، خاص طور پہ وہ میری بہنیں مائیں جن کے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی دکان پر چھوٹے لگے ہوتے ہیں۔ ان کو جتنا دکھ ہوتا ہے نا، میں وہ شاید امیجن نہ کر سکوں، لیکن اس کا کچھ حصہ میں ضرور فیل کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ جب ان کے ہمسائے کے بچے اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا چھوٹا بچہ، جو سب سے بڑا کم عمر بچہ جو ہے، وہ کسی دکان کے پر کسی استاد کے ساتھ چھوٹا بنا ہوا کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، لیکن اس کے اندر برائی نہیں ہے۔ حالات اگر اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کا مطالبہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کسی کے سامنے بھیک مانگی جائے، ہاتھ پھیلایا جائے، اس سے بہتر ہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی دکان پر یہ سوچ کر چھوٹا بنا دیتے ہیں، چھوٹا رکھوا دیتے ہیں، کام سیکھنے لگا دیتے ہیں کہ کل کو یہ جو آج کا چھوٹا ہے نا، یہ کل کا استاد بنے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ آپ کا بھیجا ہوا بچہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے یا واقعی چھوٹے سے استاد بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات اس لیے آئی کہ آپ یہاں پر تصویر دیکھ رہے ہوں گے، یہ جناب المشہور چاچا چھکا، ٹھیک ہے، جہاں پر میرے دوست وغیرہ تو جانا پسند نہیں کرتے ہیں میرے ساتھ زیادہ تر، ٹھیک ہے، لیکن میں جب بھی موقع ملے نا لازمی یہاں جاتا ہوں۔ اس کی کچھ وجہ ہے کہ آج سے 12-15 سال پہلے جب ہم 5, 6, 7 کلاس کے اندر ہوتے تھے، گورنمنٹ ہائی اسکول کی یہی والی دیوار جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں پہ اس ٹائم بینر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر چڑھ کے، یہ جہاں سے توڑی ہوئی ہوتی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کر ایک بچہ 5 روپے ہم اس کو دیتے تھے، وہ باہر دیتا تھا۔ اور یہ یوسف بھائی جن کی ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ یوسف بھائی جو ہیں، یہ ہمیں دوسری سائڈ سے یعنی کہ چنے والے کی طرف سے ایک نان اور اس کے اوپر ایسے کو ایسے سموسا سا بنا کر نا، اس کے اندر چنے ڈال کر ہمیں پکڑا دیا کرتے تھے۔ یہ ہماری لگژری ہوتی تھی ایک، مطلب کہ آپ سمجھیں کہ ہمارا بڑا زبردست لنچ ہوتا تھا، 2 دن کے پیسے جمع کر کے یہ نان چنے کھانا۔ اچھا، دکھ اس بات کا ہے کہ جب میں اس دکان پر جاتا ہوں نا، تو آج بھی وہ انسان، آج بھی وہی یوسف بھائی، وہ شاید مجھے نہیں پہچانتے، لیکن وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں کیوں انہی کو بلاتا ہوں، وہ میرا کام کریں نہ کریں، میں ان کے ٹیبل پہ بیٹھوں نہ بیٹھوں، لیکن میں ان کو ٹپ دے کر آتا ہوں۔ لیکن دکھ مجھے صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ نا، وہ آج تک چھوٹے کے چھوٹے ہیں۔ وہ اس دن بھی سیل مین تھے، وہ آج بھی سیل مین ہیں۔ اس کی وجہ شاید ان کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بھائی ان مجبوریوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا نا، کم از کم اپنا ٹھیلا ہی لگا لیا ہوتا۔ مطلب کہ چھوٹے سے استاد تو بن گئے ہوتے، چاہے اپنا کاروبار تو ہوتا، کم از کم اپنا ٹھیلا ہوتا، اس سے تو بہتر ہی کما رہے ہوتے۔ لیکن مجھے سننے میں یہ آیا کہ وہ کافی دفعہ چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، آف کورس مجبوریاں، لیکن بس ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ مجبوری کے علاوہ کام چوری تو نہیں ہے، کہیں پہ چھوٹا یہی سوچ کر ساری زندگی چھوٹا تو نہیں رہتا کہ جی گھر کا سسٹم چل تو رہا ہے، تو ہوتا کیا ہے، وہ بیچارہ چھوٹے کا چھوٹا رہ جاتا ہے، اور گھر پر جو اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آیا ہوتا ہے، وہ پڑھ لکھ کر تھوڑا اوپر مقام پر چلے جاتے ہیں، وہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سو کائنڈلی جہاں پر آپ نے احساس کرنا ہوتا ہے فیملی کا، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سب کے حقوق آپ پر بعد میں ہیں، سب سے پہلا حق انسان کا اپنا ہوتا ہے، اپنی جان پر۔ تو اگر آپ اپنی زندگی آنے والے وقت کے لیے بہتر نہیں بنانا چاہتے، میں اس کو تھوڑا سا ہارش ورڈ یوز کروں تو یار اتنا تو کمانا بنتا ہے نا کہ آخری عمر کے اندر آپ سرکاری ہسپتال میں دھکے کھا کر نہ مر رہے ہوں، علاج نہ کروانے کے پیسے، مطلب علاج کروانے کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو کم از کم نہیں مرے آپ، ایک اچھا علاج افورڈ کر سکیں، برے وقت کے لیے سرمایہ جمع کیا ہوا ہو آپ نے۔ دیکھیں مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن یہ مشکلیں ان لوگوں پر کم آتی ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، جو امیر ہوتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جن پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، ان کے پاس لوگوں کا ہی صحیح لیکن روٹیٹ ہوتا ہوا پیسہ تو ہوتا ہے۔ اور ایک انسان، ایک کاروباری انسان، ایک دکاندار جب چاہے، ٹھیک ہے، جتنے چاہے پیسے ارینج کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کا نام چلتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ کسی کا مال رکھ کر بیچ رہا ہوتا ہے، وہ اس پیسے کو یوٹیلائز کر کے پروفٹ بنا رہا ہوتا ہے، وہ اسی پیسے کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ یہ بات ایک آؤٹ آف دا ٹریک ہو جاتی ہے، لیکن میں کہنا یہ صرف چاہ رہا تھا کہ پلیز خدا را، اگر آپ کو مجبوریوں نے مجبور کر ہی دیا ہے اور آپ نے اپنے بڑے کو کسی دکان پر چھوٹا رکھوا ہی دیا ہے، تو کائنڈلی اس کو پنچ کرتے رہو۔ اور اگر آپ خود کسی دکان پر چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کسی کے ورکر ہیں، کام کرنے میں برائی نہیں ہے، کام کوئی بھی ہو، ایٹ لیسٹ وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا، ایٹ لیسٹ وہ کوئی غیر، آپ کہہ سکتے ہیں قانونی کام نہیں کر رہا،
वो सही काम कर रहा है, उसकी मजबूरियों ने यही कहा कि वो निकल पड़ता, और वो निकल पड़ा घर का बड़ा बनकर कमाने के लिए। देखें, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, किसी भी टाइम सर से साया उठ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े होंगे, कमाने लगेंगे, फैमिली वाले हो जाएंगे तभी आपके वालिदैन को अल्लाह ताला का बुलावा आएगा। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना यह है कि अपने बच्चों को हर वक्त रेडी रखिए, उनको स्किल दें, उनको पहले दिन से रियलाइज़ करवाएं कि पैसा कमाना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। ज़िंदगी के अंदर दो ही चॉइसेस होती हैं, एक ये कि आप उनको सब्र करना सिखाएं, और ये सब्र कभी कभी उनको बागी भी बना देता है आपसे। जब वो बड़े होते हैं तो वो उनको रियलाइज़ होता है कि आपने जो फ़ैसला किया वो गलत था। सब्र से बेहतर ये था कि उनको ये सिखाया जाता कि अल्लाह ताला ने जितनी काबिलियत आपको दी है, आपने वो सारी की सारी इस्तेमाल करके ख़ुद को मुआशरे का बेहतर पुर्जा बनाकर अपनी वैल्यू कैश करवानी थी, पैसा कमाना था। आज ऐसे भी लोग हैं जो घर बैठकर किसी कंपनी को ज्वाइनिंग देने के लिए भी पैसे चार्ज करते हैं कि भाई सिर्फ उनका नाम जुड़ जाएगा। वो अल्लाह ताला ने आसमान से नहीं उतारे, वो मेरे आपके जैसे लोग हैं, वो मेहनत करते हैं, वो अपने आप को कीमती बनाते हैं, ऐसी फील्ड में जाते हैं जहाँ पर पहले कोई ना गया हो। वो थोड़ा सा आउट ऑफ द सर्कल सोचते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं, थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करते हैं, अपने आप पर यकीन करते हैं, अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन के लिए अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं, कोई भी मोटिवेशन हो। लेकिन आपको करना क्या होता है, अपने आप को कीमती बनाना होता है। सो काइंडली अगर आप कहीं पर इस टाइम छोटे हैं तो मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ सीख रहे हैं कि इंशाल्लाह कल कहीं पर मालिक होंगे, कल कहीं पर उस्ताद होंगे, कल इसी तरह के छोटे आपके पास आएंगे। ये नीयत रखिए कि आप उनको भी उस्ताद बनाएंगे। मेरी शॉप पर मेरे अंडर काम करने वाला हर बच्चा मुझे बहुत पसंद है, अगर वो हर आने वाले दिन के साथ कुछ नया सीख रहा है तो ठीक है। वही बच्चे जो छोटे छोटे हमारे पास आए थे, आज वो हमारे ऑनलाइन काम के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में, मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, मेरी ये वीडियोस बनाते हुए वो मेरे पास होते हैं। मुझे कभी इस चीज़ का डर नहीं रहा कि कल को उनके पर लग गए तो वो क्या करेंगे। भाई मेरे लिए और छोटे बहुत हैं। ये दुनिया ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने किसी न किसी को किसी न किसी के ताबे किया हुआ है, ठीक है। इसलिए नौकरी करना, मुलाजमत करना, किसी के पास छोटा बन के रहना इज़ नॉट अ बिग डील। ये मसला नहीं है, मसला ये है कि आप सारी ज़िंदगी छोटे ना रह जाएं। तो आपने ये यूसुफ भाई की तरह सारी ज़िंदगी एक ही जगह के ऊपर एक पड़ा हुआ पत्थर बनकर नहीं रहना, खड़ा हुआ पानी बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी जो बदबूदार हो जाता है, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, छोटे लेवल से शुरू करें, लेकिन करें। अब सोचिए कि यही यूसुफ भाई, इनके वालिद साहब जिनका नाम चाचा छिका था, वो फौत हो गए। ये उन्हीं के उनके भी मुलाजिम थे, आगे उनके बच्चे आए, सब अपने अपना। मैं देख रहा होता हूँ, किसी को मोबाइल का शौक़ है, किसी को साउंड सिस्टम बड़े लगाने का शौक़ है, अपने शॉप को डेकोरेट करके नई से नई हर चीज़ उन्होंने ऐड कर दी, उन्होंने चीज़ को बहुत अच्छा कर दिया अपने बिज़नेस को। लेकिन यूसुफ भाई आज भी वैसे ही कपड़े पहन के उसी टिप पे गुजारा करते हैं, उसी पैसे पे गुजारा करते हैं। वो तनख्वाह 10,000 से बढ़कर 30,000 ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन आज भी उनको लोग ओए करके बुलाते हैं, आज भी वो वेटर हैं। मुझे खुशी होती है अगर मुझे पता चलता कि इन्होंने कहीं पर ठेला लगाया है, इन्होंने कोई काम स्टार्ट कर दिया है, या फिर इनका ये साथ वाली गली में, साथ वाली मार्केट में, किसी और शहर में जाकर वो चने बेचते हैं, नाश्ता बेचते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।